کبھی سوچا ہے اگر دنیا کی سب سے خاموش جگہ کو آواز دی جائے تو وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی غزہ۔ غزہ میں Gaza. At least 29 Palestinians have been killed in an Israeli airstrike in Gaza City. جہاں خاموشی کا مطلب سکون نہیں بلکہ بموں کے بعد کی تکلیف ہے۔ جہاں ہر دیوار چیختی ہے، ہر سناٹا ماتم کرتا ہے۔ یہ غزہ ہے، 365 کلومیٹر کا ایک قید خانہ جہاں 23 لاکھ انسان زندگی کے بجائے موت گن رہے ہیں۔ یہاں ہر شام غم لاتی ہے، یہاں ہر رات ایک نئی قبر کھلتی ہے۔ سات اکتوبر 2023 یہ قیامت کی صبح تھی جب اسرائیل نے غزہ پر زمین، فضا اور سمندر چاروں طرف سے آگ برسائی۔ ہاں یہ غزہ ہے، یہاں ہر شخص خود کو قتل ہوتے دیکھ رہا ہے، یہاں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ صبح زندہ ہوگا یا نہیں۔ یہاں صرف لاشیں اور ملبہ ہے، اور ملبے تلے ہزاروں بچوں کے خواب، ہزاروں ماؤں کی امیدیں دفن ہیں۔ یہاں ایک ماں کے ہاتھوں میں اس کے 2 بچے چند ہی منٹوں میں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس سرزمین پر پیدا ہوئے۔ یہاں 50,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے، اور یہاں ہر تیسرا شہید بچہ ہے۔ اب تک غزہ پر 85,000 ٹن سے زائد کا بارود برسایا گیا، 500 اسکول مکمل طور پر تباہ ہو چکے، اور غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا کو دہشت گردوں کا اڈا قرار دے دیا گیا۔ یہاں پر اسپتالوں میں بھی دوا اور مرہم نہیں بلکہ بموں کی برسات ملتی ہے۔ غزہ میں 97% پانی پینے کے قابل نہیں، بجلی بند کر دی گئی، خوراک کی فراہمی معطل کر دی گئی، خوراک فراہم کرنے والے سوشل ورکرز کو نشانہ بنایا گیا، سچ دکھانے والے صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پر بچوں کے خالی ہاتھ، ماؤں کی ڈری ہوئی آنکھیں سوال کرتی ہیں، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ یہاں ہر روز مائیں اپنے معصوموں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتا دیکھتی ہیں، جنہیں نہ کفن ملتا ہے نہ قبر، صرف اگر ملتا ہے تو جلے ہوئے کپڑے۔ ہاں یہ غزہ ہے، یہاں پر زندگی موت سے آنکھیں ملا کر چلتی ہے، اور ہم سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ، UNO، OIC سب کے سب بیانات تو دے رہے ہیں، مگر اسرائیل کی بمباری ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا جنگ کے کوئی اصول نہیں ہوتے؟ کیا جنگ میں عورتوں، بچوں اور بزرگوں پر رحم نہیں کیا جاتا؟ کوئی ضابطہ، کوئی انسانیت نہیں۔ شاید انسانیت بھی دور کھڑی بے بسی سے تڑپ رہی ہے۔ 2023 سے آج تک مسلسل ظلم سہنے کے باوجود بھی غزہ نے ہمیں پیغام دیا کہ ہم جھکے نہیں، ٹوٹے نہیں، بلکہ سچ، صبر اور دعا کے ساتھ زندہ ہیں۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کا کیا کیا۔ ہم جا کر وہاں پر بمباری کو روک نہیں پائے، جو کہ دنیا کا کوئی ملک اب تک روک نہیں پا رہا، تو میں اپنے حصے کا میں نے کیا کیا؟ آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کریے گا کہ اس کے اندر کیا آپ نے صرف یہ سوچ کر آپ بھی اسی طرح چپ ہو گئے کہ میرے بولنے سے، میرے کچھ کرنے سے غزہ میں کوئی بمباری بند نہیں ہوگی؟ یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب یہ معصوم امت کی شکایت کریں گے تو چپ رہنے والے بھی ظالموں کے صف میں کھڑے نظر آئیں گے، اور اس وقت ایک ذرا کوشش کرنے والے بھی ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بے شک مظلوموں کے ساتھ اللہ کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس سچویشن کے اندر بھی اللہ سے دعائیں مانگنے والے اور صبر پر اور خوشی سے شہادت دینے والے غزہ سے بڑھ کر میں نے کسی کا حوصلہ نہیں دیکھا۔ کاش کہ میری آواز ایوانوں تک پہنچ جائے، کاش میری آواز غزہ کے مظلوموں تک پہنچ جائے، کیونکہ میری یہ آواز بھی ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں ہے، اور مظلوم کے حق میں کی جانے والی ایک ادنا سی بھی کوشش اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے طور پر جو بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ فنڈنگ کر سکتے ہیں، چاہے آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کو مار سکتے ہیں، آپ اپنے دل سے برا جان سکتے ہیں، آپ الفاظ سے برا جان سکتے ہیں، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں،
کبھی بھی آپ یہ سوچ کر پیچھے نہ ہٹیں کہ میرے ایک سے کچھ نہیں ہوگا، یہاں سینکڑوں ملکوں سے کچھ نہیں ہوا، ایسا سوچ کر کبھی بھی آپ چپ کر کے نہ بیٹھیں۔ جتنا آپ کے بس میں ہے اتنا آپ ضرور کریں۔ امام احمد بن حنبل جب جیل کی سلاخوں میں تھے تو ہر جمعے والے دن وہ وضو کر کے نہا دھو کر جیل کے دروازے تک آتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ دروازے تک کیوں آتے ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جمعہ پڑھنے باہر نہیں جا سکتے؟ تو انہوں نے کہا میرے حق میں اتنی کوشش تھی، جتنی میری دسترس میں تھی اتنی میں نے کی، آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی، اب جب اللہ کی مرضی ہوگی تو میری یہ کوشش ضرور کاؤنٹ ہوگی کہ اے اللہ میرے اختیار میں جو تھا وہ میں نے کیا۔ تو آپ مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنے طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، ان غزہ کے مظلوم بچوں کے لیے اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں۔